أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض سبحان اللہ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص سبحان اللہ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. سورہ توبہ آیات 127 تا 129. اور جب کوئی سورج اترتی ہے تو ان میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں، پھر پلٹ جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کہ وہ نا سمجھ لوگ ہیں. بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے.
ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ترین آیت ہے، اور آج یعنی دو آیات ہیں ان میں سے جو 129ویں آیت ہے، یہ بہت اہم ترین آیت ہے۔ اس کا انتخاب کرنے کی وجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب ہے، کیونکہ آج ان کا دن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے جتنی مرتبہ قرآن پڑھا اس سے کہیں زیادہ مرتبہ میں نے یہ آیت پڑھی۔ میں ہر وقت یہ آیت پڑھتی رہتی تھی کیونکہ مجھے امت کا خیال ہوتا تھا، اور میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اس کو یہی آیت پڑھ کے سناتی تھی، دیکھو رسول تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قاری صاحب نے پڑھنا شروع کیا۔ منافقین کا پہلے تو ذکر ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آیت اترتی تھی، منافقین کو جب آیتیں اترتی تھی، اس میں نعیم مراد آبادی صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب بھی آیات اترتی تھیں تو اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ استہزاء کے ایک طریقے ہوتے ہیں، معاذ اللہ آنکھ کا اشارہ کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ بس کسی طرح نکلو یہاں، یہ دیکھیے ان میں نکلو یہاں سے، بس نکلو، یہ آیت نکلے، اور آنکھ کے اشاروں سے وہی کہتے تھے کہ بھئی کسی طرح یہ جگہ چھوڑو، بھاگو یہاں سے، کیونکہ منافقین پر تو آیات بھاری گزرتی تھی، اور جو عاشقین تھے وہ آیات کے انتظار میں رہتے تھے۔ منافقین ان پر ہی طبیعت پر گرا گزرتی تھی۔ تو اور جیسے اگر کوئی دیکھ لیتا تھا، یعنی اگر کوئی سے مراد فاروق اعظم نے دیکھ لیا، اور اگر ابو بکر نے دیکھ لیا، اور اگر عثمان غنی نے دیکھ لیا، اگر مولا علی نے دیکھ لیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اگر ان چاروں نے دیکھ لیا، یا اور بھی صحابہ بڑے جانثار صحابہ ہیں، دیکھ لیا، تو ان کو دیکھ کر چپ چاپ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ دروازے سے تو نکل سکتے ہیں، عمر کے پاس سے نہیں نکل سکتے، دروازے سے تو نکل سکتے ہیں۔ رسول اللہ فرما رہے کوئی بات، وہی اتر رہی ہے اور عمر کے پاس سے گزر جاؤ، وہ جانے دے گا؟ مطلب یہ گھبراہٹ ہوتی تھی، تو منافقین میں آتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹ دیے، اور آپ کو پتہ ہے ایک بات آج میں آپ کو بتاؤں، یہ شاید کسی کو اس کا خیال نہیں ہوتا، کفار ہم کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے منافقین کا درجہ کون سا ہے؟ سب سے نچلا درجہ ہے، کافروں سے بھی نیچے، اور کافر منافق نہیں ہو سکتا، کافر منافق نہیں ہو سکتا، منافق مسلمان ہی نکلے گا جو ہاں ظاہرہ نہیں مسلمان ہوگا، ظاہر ہے پھر منافق ہو گیا تو پھر مسلمان کہاں رہا؟ تو کافر رہے گا، منافق کافر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کافر ہے۔ تو آپ سوچیں اپنے بارے میں کہ جب آپ رسول اللہ کی کئی بھی باتوں پر دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، آپ در حقیقت حدیث کے مطابق جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، جب کوئی قتل کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا، اس کو آپ اسے مسلمان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ ایک حدود اللہ ہے اور ایک رسول اللہ کی نصیحت ہے، یہ تو حدود اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حد باندھ دی ہے یہاں پر۔ اگر آپ اس کو حد نہیں سمجھتے، دیکھیں کرام، فقیان عظام اور مفسرین کرام نے حدود اللہ کا تعین کیا ہے۔ خود رسول اللہ نے سب سے پہلے حدود اللہ بتائیں، جو رسول اللہ نے حدود اللہ بتائیں، رسول اللہ کی ایسی بتائی حدود جن پر تو لازمی ایمان لانا۔ پھر کچھ عاشقوں نے بھی حدود بنائی، قرآن پڑھتے پڑھتے، عاشقوں کی بھی حدود ہے نا، ہمارے لیے تو یہ بھی حد ہے، ہم تو اس کو بھی حد کہتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ۔ ہم تو گوارا ہی نہیں کرتے ناموس رسالت کو، کوئی بات بھی کر لے، ہم تو کہتے ہیں وہ نسل کٹا رہ جائے گا جو رسول اللہ کی توہین کرے گا معاذ اللہ۔ تو ہم نے اپنے عشق کی حدود الگ مقرر کی ہے، ہر عاشق نے قرآن پڑھ کر اپنی نبی کریم سے محبت کی حد قائم کی ہے۔ اور امام شرف الدین البصیری نے قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر بھی کہا ہے کہ اور اشوم من الدیم وکلہم من رسول اللہ ملتمس، یہ حد مقرر کی ہے کہ تمام رسول نبی کریم کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے۔ یہ کیسی حد بنا دی انہوں نے، یہ کیسی حد ہے کہ ان کے چشمہ زمزم سے فیضیاب ہو جائیں، کسی طرح سے رسول اللہ کے جو چشمہ زمزم اس سے فیضیاب ہو جائیں۔ تو اور اشوم من الدیم غرفم من البحری اور اشوم من الدیم،
اب یہ ایک حد انہوں نے بیان کی. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ تو ناسمجھ لوگ ہیں، لیکن اب اس میں جو ترجمہ ہے ذرا اس کو ذرا غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف ہے یہ ایسی تعریف ہے کہ کوئی کیا نعت لکھے گا جو اللہ نے نعت لکھی تھی، کوئی کیا نعت لکھے. سبحان اللہ. کیا تعریف ہے اس میں. یہ تعریف ہے کہ تم ابھی جانتے ہی نہیں میرے نبی کے زہد کو، ان کے تقوی کو، ان کی صفات کو، ان کی عادات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے نفس حمیدہ کو، ان کے نفس زکیہ کو تم ابھی جانتے ہی نہیں ہو. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو قرشی ہیں، جو ہاشمی ہیں، جو مطلبی ہیں، ایک تو تم ان کا نسب پہچانتے ہو، ایک تو تم جانتے ہو ان کا نسب کیا ہے. ان کا نسب وہی ہے جو دین ابراہیمی پر قائم رہنے والوں کا تھا. ایک تو تم ان کا نسب جانتے ہو، ان کے حسب کو پہچانتے ہو. تم سب میں سب سے زیادہ عالی نسب ہے، تم سب میں سب سے زیادہ عالی حسب ہے. ٹھیک یہ تو ہے. اور ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی زہد، ان کا تقوی، ان کی قناعت، ان کی طہارت، اس پر کوئی کلام ہی نہیں ہے. ان کے نفس حمیدہ کو بھی تم سب اچھی طرح سے جانتے ہو. اور یہ یہاں پر جو انفسکم کی بات آتی ہے تو انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ ہم انفسکم سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی بہتر کا ہم نے ایک لفظ استعمال کر لیا، لیکن انفسکم بنیادی طور پر جو ترمذی کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی ہے کہ تم میں سب سے نفیس تر، سبحان اللہ، ترمذی شریف میں تم میں سب سے نفیس تر اور اشرف و افضل. اور تشریف لائے کا مطلب یہ ہے ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق کہ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ذکر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کا ذکر ہے کہ میلاد مبارک ہے یہ کہ آپ تشریف لائے. میلاد کا بیان ہے کہ نبی کریم ترمذی شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان کر کے فرمایا کہ جب یہ آیت پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری پیدائش کا ذکر ہے. سبحان اللہ. رسول نے کیا فرمایا؟ یہ میری پیدائش کا. یہ نہیں کہا کہ مناؤ، یہ نہیں کہا کہ مناؤ، یہ کہا کہ میری پیدائش کا ذکر ہے. بچنا کہہ دیا. عاشقوں کو کیا چاہیے اب؟ اللہ. واہ. اب آپ کیا نبی سے ہی چاہیں گے کہ وہ کہیں کہ میرا میلاد مناؤ؟ آپ چاہیں گے؟ انہوں نے تو خود اپنی کبھی تعریف ہی نہیں کی. بھائی وہ کیوں کرے تعریف اپنی؟ ان کی جب تعریف اللہ کرتا ہے. بھائی اپنی تعریف تو وہ کرے جس کی کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، اور جس کی تعریف ہی کرنے والا اللہ، وہ کیوں اپنی تعریف کرے گا؟ بتائے نا مکرم صاحب، وہ کیوں کرے گا اپنی تعریف؟ جو محمد ہوں صلی تو اللہ علیہ وسلم. محمد کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. ارے نام ہی بتا رہا ہے کہ میلاد پڑھو، نام ہی بتا رہے کہ تعریف کیے جاؤ، نعتیں پڑھے جاؤ، میلاد بنائے جاؤ. نام کہہ رہے احمد کہہ رہے اللہ کی تعریف کرو، محمد کہہ رہے میری تعریف کرو، اس کی تعریف کرو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہیں گے میری تعریف کرو. یہ کتنی اگر یہ جملہ کہتے تو مخالفین کیا کہتے، منافقین کیا کہتے؟ ان کو تو اپنی تعریف کی پڑی ہے. رسول نے یہ کہا کہ میں اس دن میری پیدائش ہوئی تھی. اب عاشق تو فوراً یہ سنے گا اور اپنے سامنے بیٹھ جائے گا اور کہے گا میں ذرا نعت پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اپنی چادر بچھا دیں گے، آؤ جب سنا چادر بچھا دیں گے، آؤ بھی سناؤ کیا پیش کرنا چاہتے ہو. تو یہاں پر مسئلہ یہ ثابت ہوا. آج میں قرآن و حدیث کی روح سے میلاد ثابت ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے. اور یہ اس آیت سے میلاد مصطفیٰ کی شہادت مل جاتی ہے. میلاد بنانا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے. یہ جب میں تشریف، اب رسول کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا میلاد مناؤ. رسول کبھی نہیں کہیں گے. رسول کبھی خاموش رہیں گے. اور اگر عاشق منا رہے ہوں گے تو بس صرف دیکھ کر خوش ہوں گے ان کو. اور تحدیث نعمت ہوتی کیا ہے؟ تحدیث نعمت کا مطلب کیا ہے؟ تحدیث نعمت کا مطلب یہ کہ اس کا بیان کرنا، ذکر کرنا. تو اب کیا ہے اس کے بعد یہ کہ اب اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 عظیم ناموں سے رسول اللہ کو مشرف فرما دیا. سبحان اللہ. اپنے 2 عظیم ناموں سے. یہ اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، رؤوف الرحیم. خالصتاً اس کے ذات، خالصتاً اللہ کے 2 عظیم نام ہیں، ذاتی نام ہیں. اور یہ کمال تکریم کی انتہا ہے. تکریم کی انتہا ہے. واہ 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 واہ.
یہ کمال تکریم کی انتہا ہے. میں نے لفظ تعظیم استعمال نہیں کیا. کمال تعظیم رسول کریں گے اللہ کی, کمال تکریم رب کرے گا اپنے حبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعظیم نہیں کر سکتا اللہ, سبحان اللہ. تعظیم اللہ نہیں کر سکتا. لفظوں کا چناؤ بڑا ضروری ہوتا ہے. تعظیم اللہ نہیں کر سکتا, تکریم اللہ کی تعظیم ہوتی ہے. تکریم اللہ کرتا ہے. وتعزرہ وتوقرہ وتسبحہ بکرۃ وصیلا. پہلے میری طرف بتاؤ, میری طرف نہ ہو, پہلے اس کی توقیر کرو, اس کی تعظیم کرو. یہی ہے نا قرآن میں, کما ارسلنا نہیں, انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا, اور اس کے آگے کی آیت مجھے بھی یاد. نہ 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 نہ, انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا, ہاں وداعیا سراج منیرا. نہ نہ نہ, یہ دوسری آیت ہے جس میں ہے وتعزرہ وتوقرہ بکرۃ وصیلا. میں بھی بتا دیتا ہوں, ابھی نکال لوں گا. میں ظاہر ہے کہ میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں, تو جو جتنا بھی قرآن جانتا ہوں میں آپ, ہاں ایک منٹ, جی ہاں, انا ارسلناہ شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزرہ وتوقرہ وتسبحہ بکرۃ وصیلا. سورہ مزمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بھائی جس نے بھی بتایا اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. تو یہ کہ اس میں جو بنیادی بات ہے کہ پہلے میرے پیارے کی تعظیم کرو, اس کی توقیر کرو, پھر میری تسبیح پڑھو. میری تسبیح بعد میں. یہ بھی کمال تکریم کی انتہا ہے. تو یہ کمال تکریم کی انتہا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو رؤوف بھی ہے, تو رحیم بھی ہے. سبحان اللہ. اب اگر میں ان کے معنی میں چلا جاؤں نا رؤوف الرحیم کے, تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو ہمیں پتہ ہے. اللہ کے بہت اسماء الحسنی ہیں. ان 99 ناموں میں رؤوف الرحیم کہاں پر ہے آپ سوچ نہیں سکتے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. رؤوف الرحیم یہ صفات کی کمال ہے. یہ صفات کا وہ کمال ہے اور صفات کا وہ عروج ہے جس کو آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ رؤوف الرحیم کیا ہے. وہ رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیا, خود عنایت فرمایا اور کہا کہ رؤوف الرحیم ہے. تو امام حاکم نے, آخری جملہ ہے, امام حاکم نے مستدرک میں ابی بن کعب سے ایک روایت بیان کی, مستدرک حاکم میں. انہوں نے کہا ہے کہ اب میں جو میں بات بتا رہا ہوں اس کو بس سمجھ لیں کہ لقد جاکم سے لے کر آخر تک, کیا لقد جاکم سے لے کر آخری سورت تک, یعنی سورہ ناس تک, لقد جاکم سے لے کر سورہ ناس تک تمام آیتیں جو قرآن کریم کی ہیں سب بعد میں نازل ہیں. اللہ یہ پہلی مرتبہ بات آنے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, مستدرک میں امام حاکم نے لکھا ہے. پھر آ گیا پیارا رمضان.